اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سفیر اعوان صاحب، اور انہوں نے یہ جتنا کلچر فیسٹیول تھا اور بک فیسٹیول تھا اس کو پورا آرگنائز کیا اور پوری ٹیمیں اور تنظیم بنا کر سارا کام کیا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور یہ بہت مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ بہت ہائیلی آرگنائز بھی تھا اور اس کے رنگ بھی بڑے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو بنیادی طور پر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جامعات میں اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو؟ ایک تو یہ ہے کہ وہ فریش ہو جاتے ہیں، لیکن اوورآل کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیا کلچر آپ متعارف کرانا چاہ رہے ہیں جامعات میں؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے موقع دیا اس پہ بات کرنے کا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میری ایک ذاتی سوچ ہے کہ تعلیم جو ہے اس میں 3 ایلیمنٹس ہونے چاہیے، 3 عناصر سے مل کے ایک ہولسم کمپریہنسو ایجوکیشن کا تصور بنتا ہے، اور وہ ہے تعلیمات، جمالیات اور اخلاقیات۔ بہت خوب، تعلیمات، جمالیات اور اخلاقیات، بہت خوب۔ جی تو یہ جو ہمارا کلچرل فیسٹیول ہے یہ گویا کہ جمالیات کی جو اسپیکٹ ہے اس کو کیٹر کرتا ہے۔ تو ہم چونکہ لینگویج کی یونیورسٹی ہیں اور جہاں پہ ہم تقریباً 21 زبانیں پڑھاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ زبان بغیر کلچر کے نہیں سیکھی جا سکتی، تو ہم اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، گریجویٹس کو اس بات کا موقع دیتے ہیں کہ وہ زبان کے ساتھ ساتھ اس سے جو وابستہ کلچر ہے وہ اس کو سیکھیں، اس کو پروموٹ کریں، اس کو شو کیس کریں انڈیپینڈنٹلی، اس میں یعنی اس سے پھر ان کو لیڈرشپ کی کوالٹیز بھی پیدا ہوتی ہیں۔ تو مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اورینٹل زبانیں ہیں، آکسیڈنٹل زبانیں ہیں، تو ان سب کے جو کلچرز ہیں وہ جہاں پہ ان کے سٹالز لگتے ہیں، اس میں ہماری ایمبیسیز جو ہیں جہاں اسلام آباد میں، وہ ہم سے بڑا تعاون کرتی ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ہم جہاں واحد یعنی نیشنل یونیورسٹی ہیں اس سطح کی، تو ان کا ہمیں سالانہ جو ہے اس سلسلے میں وہ تعاون رہتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ تعلیمات ہیں، جمالیات اور اخلاقیات، اور یہ جب کسی ایک انسان کے اندر نہ ہوں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک گھٹن زدہ انسان لگتا ہے، یعنی اس کے ماتھے پر ہمیشہ 12 بجے رہتے ہیں، مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ زندگی سے تنگ ہے۔ تو یہ انسان کی ذاتی زندگی میں ان تینوں چیزوں کا ہونا کس قدر ضروری ہے؟ بالکل جی، یہ تو ایک جس کو کہتے ہیں نا ہولسم پرسنالٹی، وہ اسی وقت بنتی ہے جب آپ کسی کو ایک ہولسٹک سسٹم آف ایجوکیشن میں سے گزارتے ہیں۔ دیکھیں، بکھری ہوئی چیزیں تو معلومات ہیں، لیکن معلومات کو تعلیم میں بدلنا اور اس کو یعنی ایک انسان کو پڑھا لکھا انسان بنانا، ظاہر ہے اس کے لیے ان ساری چیزوں کی اہمیت ہے۔ تو تعلیم میں مثال کے طور پہ ہمارے ہاں زیادہ اب ماحول یہی بن گیا ہے کہ کلاس روم انسٹرکشن ہوتی ہے، ٹیکسٹ بک نالج وہ دے دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ عام طور پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان کی یعنی پرسنالٹی کی جو گرومنگ ہے، اس میں جو سوشل مینرز ہیں، اس میں جو بنیادی انسانی ایتھکس ہیں، میں کوئی بہت زیادہ مولویانہ موریلٹی کی نہیں بات کر رہا، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جو یونیورسل ہیومن ایتھکس ہیں، بنیادی انسانی اخلاقیات، وہ تو کم از کم ان کے اندر ہونا۔ تو اس میں یہ جو سارا یعنی لبرل ایجوکیشن کا کانسیپٹ ہے، اس میں طلباء کو جو ہے وہ اس طرح کی ایکسپوجر پرووائڈ کرنا یہ اس کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اب جہاں پہ ہم نے ایٹ اے ٹائم آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جہاں پہ کلچرل سٹالز لگوائے جس میں انٹرنیشنل اور نیشنل کوزین اور کاسٹیومز اور ان کے آرٹیفیکٹس، ان کو ہم نے شوکیس کیا، تو ساتھ ساتھ ہم نے یہ آپ کے پیچھے جو ذہن کی اور روح کی جو غذا ہے اس کا بھی اہتمام کیا، اور ساتھ ہم نے فوڈ سٹال بھی لگائے کہ جو دوسری غذا ہے وہ بھی ایٹ اے ٹائم جو ہے وہ طلباء کو۔ تعلیمات، جمالیات اور اخلاقیات سب کا جو مرقع ہے وہ یہاں پر ہم نے دیکھا یہاں پر۔ جی بالکل۔ تو ایک تیسرا پہلو میرے اس کہہ لیجیے فلسفہ تعلیم میں ایک چوتھا میں نے ریسنٹلی ایڈ کیا ہے، اور وہ ہے میکانیات، کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کا تعلق اب یعنی آپ کی جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کے ساتھ بہت ہو گیا ہے، چاہے وہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں یا ہارڈ ٹیکنالوجیز ہیں، ان سب کے ذریعے سے ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ بچوں کو بہت اچھی تعلیم دے سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور بڑی اہم گفتگو کی، اور آپ نے جس طریقے سے اس کو سم اپ کیا، میرا خیال ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور کیونکہ آج کل دنیا فنگر ٹپس بھی چیزیں یاد رکھتی ہے کہ 3 اہم چیزیں کیا ہیں زندگی میں، تو مجھے آج آپ کی گفتگو سے یہ 3 بڑے اہم نکات ملے ہیں کہ آپ کے اندر تعلیمات ہوں،
اور ساتھ جمالیات کا ذوق آپ کے اندر پایا جاتا ہو اور اخلاقیات ہو، تو یہ ایک مکمل انسان بنانے میں اس کا بہت ہی بڑا کردار ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مذہبی تعلیم ہے اور ہماری جو عصری تعلیم ہے، ان کے بنیادی مقاصد اور اہداف ہی یہی ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو اس طریقے سے تیار کریں کہ وہ ان تینوں خوبیوں اور ان تینوں اوصاف سے مزین ہو کر معاشرے کے اندر کھڑا ہو، تو معاشرہ بہت خوبصورت ہو سکتا ہے۔